میری طبیعت کو انہوں نے اس طرف مائل کیا کہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ عرض کروں. جب شہر رسول کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ تو اہل سنن کا عقیدہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں عظیم رکن ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جن کو استطاعت ہے وہ حج کرے. ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن سے لے کر مکہ مکرمہ تک سفر کا خرچ اٹھا سکے. سفر کے درمیان جتنے دن وہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنے دن کے اپنے اہل و عیال کے اخراجات دے سکے اور وہاں پر ارکان کی ادائیگی کر سکے. اسی کو کہتے ہیں استطاعت ثابت ہو گئی. جن لوگوں میں اتنی استطاعت ہے ان پر حج فرض ہو گیا. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج میں تاخیر کرے، دیری کرے، وہ گنہگار ہوں گے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جن لوگوں کی استطاعت حج کرنے کی ہے اور اس نے حج نہیں کیا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے. یعنی کہ جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، گویا کہ اس کے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. اور جو حج کر لیتے ہیں اور حج کرنے کے بعد حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. حاجی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے حاجیوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جدہ سے آتے ہیں تو داڑیاں مڈا کر کے آتے ہیں. بہت سارے حاجیوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ مکے میں ہندی فلمیں دیکھتے بیٹھتے ہیں. بہت سارے حاجیوں کو یہاں تک دیکھا گیا جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، پھر بھی دنیا ان کو حاجی صاحب کہہ کر پکارتی ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ حاجی جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے بعد وہ بندے نے حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارا، ایک سچے حاجی کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت اس کے خاندان والوں کے حق میں قبول فرمائے گا. 400 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی وہ سفارش کرے گا. فرمایا گیا جب بندہ حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام جرائم کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس محفل کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو آج ہی حج کی نیت کر لیجئے تاکہ اللہ آئندہ سال آپ کو ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کا حق ادا کروں گا پھر حج کروں گا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں کر لوں گا پھر حج کروں گا، ان کے حصے تقسیم کروں گا پھر حج کروں گا. یاد رکھیں آپ جوان ہیں، بالغ ہو چکے ہیں. اب اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ مکہ شریف تک کے سفر کر سکتے ہیں، اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، گھر والوں کو خرچہ دے سکتے ہیں، وہاں کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ نے ارکان کی ادائیگی کی طاقت ہے، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے. جتنی تاخیر کریں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ معتوب ہوتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ تو یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں 2 لاکھ
लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। सुनो सुनो, जिस रसूल के कहने पर हमने बिन देखे खुदा को एक माना है, जिस रसूल के कहने पर हमने इस्लाम को हक माना है, वो रसूल फरमाते हैं ऐ लोगों हज करो, जो हज करते हैं अल्लाह उनको मालदार कर देता है। हज करने वाला माला माल हो जाता है, हज करने वाला दौलतमंद हो जाता है। अब आप गौर फरमाएं, हज करोगे तो अल्लाह दौलतमंद जरूर कर देगा। हज अल्लाह अकबर, वो अजीम इबादत है कि जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, लेकिन बुजुर्गान दीन हर साल हज करने की कोशिश करते थे। 2 साल में जाते, 5 साल में तो कम से कम एक मर्तबा जरूर जाने की कोशिश करते। हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी के अंदर 55 हज फरमाए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए हैं, और वो भी पैदल हज किया है। मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तक पैदल जाते थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो पैदा होने के बाद ही जन्नती जवानों का सरदार करार दे दिया गया, वो पैदल हज को क्यों जाते थे? इससे पता चलता है हज की अहमियत का आलम क्या है, हज की शान और शौकत का आलम क्या है। इसलिए कोशिश करो और जवानी के अंदर हज करो, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो व्हील चेयर पर उसको सही कराई जाती है, बड़ी मुश्किल से तवाफ करता है। हज की असल उम्र जो है वो जवानी की उम्र है। जवानी में जो हज का लुत्फ आता है वो बुढ़ापे के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए जितने लोग इस सुन्नी इज्तिमा में आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इस महफिल से उठने से पहले वो दिल में इरादा कर ले, इंशाअल्लाह आइंदा साल आने वाली तारीखों में हम सब मक्के की सरजमीन पर होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के काबे के हज की नियत से वहां पहुंचे होंगे।